یہی ہونا تھا. صرف یہ ہے کہ جیسے باقی اندازے غلط ثابت ہوئے امریکیوں کا، وہ آپ کو ایک دیا تھا وہ ذرا ٹھہر کے چلا دیں، جس میں وہ مبارکباد دے رہا ہے بش اپنی قوم کو اور دنیا کو کہ کابل میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی چلا دیں کچھ دیر کے بعد، کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر میں وہ سارے چلاتے ہیں. نہ صرف فوجی طور پر بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی طالبان امریکہ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ثابت ہوئے. ہر محاذ پر انہوں نے شکست دی. یعنی اشرف غنی تو خیر بالکل ہی بودا نکلا، اس کے وزیر دفاع نے بسم اللہ اس نے کہا کہ اس پہ لعنت ہو. ہاں جی، بسم اللہ محمدی، اچانک بسم اللہ محمدی اچانک ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اور لوگ وہاں کہہ رہے ہیں اگر اس نے یہی کرنا تھا تو 1.5 سال پہلے کر لیتا. اتنا خون اور خرابہ شمالی اتحاد کے لوگوں کو جو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا ہے اور وہ بالکل کمزور پوزیشن میں، ان میں سے کچھ تو پاکستان پہنچ گئے پناہ لینے کے لیے. یعنی پنشیر ویلی پہ جو ایک دشوار گزار علاقہ ہے جس پہ روسی بھی کبھی قبضہ نہیں کر سکے تھے اور جس پہ اب بھی قبضہ نہیں ہے طالبان کا، لیکن اس کے لیڈر پاکستان پہنچ گئے ہیں. جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بدنی طور پر یہ میسیج دے دیا ہے، اشارتاً ان سے کہہ دیا کہ طالبان آنے والے ہیں. کابل شہر میں فائرنگ ہو رہی ہے خوشی میں، اور ایک دو شادی میں فائرنگ ہوئی. یہ واقعات تو ہوئے ہیں شام کو، آج کو. کل ایک شادی پہ فائرنگ ہوئی تو پولیس والے بھاگ گئے علاقے سے. پولیس والے علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑیں لگ گئی. اب بھی پولیس والے سرنڈر کر رہے ہیں. ہاں جی، تھانے خالی ہو گئے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے طالبان کو اسی لیے شہر میں جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ افراتفری نہ پھیلے، کہ وہ تھانوں میں جا کے بیٹھ جائیں. طالبان نے کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں اور کسی کو تنگ نہ کریں، اور اس کی امید کی جاتی ہے کہ ایسا ہی کریں گے، کیونکہ وہ حکم کے پابند ہیں. سختی بہت، ڈسپلن بہت سخت ہے. اگر کوئی آدمی حکم عدولی کرے گا کسی انڈیویجول کو نقصان پہنچانے کی یا ذاتی بدلہ کسی سے چکانے کی کوشش کرے گا، لوگ جذباتی تو بہت ہیں کہ خطرناک بہت سچویشن ہے. جو فتح مکہ کے وقت جناب رسالت میں آپ داخل ہو رہے تھے تو ایک کمانڈر نے اچانک کہا تھا کہ آج حساب بے باک کیا جائے گا. رسول اللہ نے پرچم اس سے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی حساب بے باک نہیں کیا جائے گا. اب سوالات ہیں بہت سارے، ایک ایک کر کے آپ پوچھ لیں کہ کیا کس معاملے میں کیا پالیسی وہ اختیار کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو ہارون صاحب جو اندرونی معاملات ہیں خواتین خاص طور پہ جن کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ وہ ہزارہ جات کے ساتھ جو مقامی گروپس ہیں، ازبک اور تاجک اور ترکمان گروہوں کے ساتھ اور نورستانیوں کے ساتھ کیا کریں گے، اور عربوں کے ساتھ. آپ کو پتہ تھوڑے سے عرب بھی ہیں لیکن وہ فریق نہیں ہیں تو وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. نورستانی بھی فریق نہیں ہے، وہ نہ طالبان کے ساتھ شامل ہوئے، انہوں نے طالبان کی کوئی مزاحمت بھی نہیں کی اور کوئی پرجوش حمایت بھی نہیں کی. وہ مسئلہ ہے شمالی اتحاد کے لوگوں کا. شمالی اتحاد میں کون ہے؟ دوستم بھاگ گیا، ٹھیک ہے، کچھ یہاں آ گئے. عبداللہ جو ہے وہ شمالی اتحاد کے نمائندے کے حیثیت سے نہیں، تاجک نمائندے کی حیثیت سے رابطہ کونسل میں شامل ہے، اور وہ خلاف بھی تھا ظاہر ہے اس کے، ٹھیک ہے. اور عبداللہ کو رابطہ کونسل میں قبول کرنا اور حکمت یار کو، یہ اس امر کا مظہر ہے. حکمت یار ہے، حامد کرزئی اور حکمت یار کو، اور اس کو قبول کرنے کا مطلب ہے رابطہ کونسل کا کہ وہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ، دانائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کمیونٹی بھی تو ہے نا ہارون صاحب، جس طرح سے یہ پشتون ہے، حامد کرزئی بھی پشتون ہے، حامد بھی عبداللہ تھے، لیکن وہ طالبان کے حامی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. مطلب حکمت یار کا تو اشرف غنی سے سمجھوتا ہوا تھا نا، اگرچہ اس نے جنگ کے دوران اس نے طالبان کی مدد کی تھی. جو چھپا ہوا اسلحہ تھا غاروں میں، بڑی بڑی غاریں ہیں افغانستان میں، تورا بورا کے علاقے میں، تو وہ اسلحہ ان کو دیا تھا. صرف یہ اختلاف اس بات پہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ بیعت چاہتے تھے اور وہ الیکشن چاہتا تھا، ان کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار تھا. تو یہ رابطہ کونسل کا قیام بجائے خود اس بات کا مظہر ہے. ایران کے ساتھ انہوں نے مذاکرات جو کیے ہیں اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ جو ایرانی ہیں، تاجک جو ہیں وہ ایرانی نسل ہیں، ٹھیک، اور جو ہزارہ جات ہیں بامیان کے علاقے میں جہاں وہ مہاتما بدھ کے جو وہ اسٹیچو تباہ کیے گئے تھے، تو وہ یعنی مذہبی مکتب فکر کے اعتبار سے ایران کے حلیف ہیں. ٹھیک ہے.
جو ہمارے ہاں کوئٹہ میں بھی ہیں جن بیچاروں پہ حملے کیے جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اسی لیے تھے، چین سے وہ مذاکرات کر چکے ہیں کہ وہ وہاں چین کے اندر کسی طرح کی کوئی بغاوت یا کوئی خرابی یا کوئی چھاپا مار جنگ، کیونکہ وہ لوگ ہیں تو افغانستان ہی میں، تو وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور چین سے بہت امیدیں وابستہ ہیں میں ان کے مستقبل کی مالی معاشی معاملات میں، تو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ روسیوں کا رویہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اسے مثبت انداز میں دیکھا جائے، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ روسیوں کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہے، میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مذاکرات تو ہو رہے ہوں گے، ازبکستان اور تاجکستان کے قزاقستان کے ساتھ ان کے خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، یہ خبر ہم نے کل یا پرسوں شاید دی تھی۔ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو پرابلم ہے، ایک تو یہ ہے اب تک جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں اور جو رویہ ان کا ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں۔ یہ طالبان وہ نہیں ہیں، یہ مختلف طالبان ہیں، ان کی فتح بھی بڑی ہے، مطلب پچھلی دفعہ مزار شریف فتح نہیں ہو سکا تھا، اس دفعہ مزار شریف فتح ہو گیا۔ یہ حکومتوں کا معاملہ ہے، انقلاب ہے، اور ان سب یہ کیا ہے؟ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور اسے انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ کمیونسٹوں نے بھی جب یہاں ایک کمیونسٹ انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ یہاں آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ کام کیے تھے جو بالکل یہاں جن پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا، انہوں نے سود خواری کو ختم کر دیا جو بہت بڑا مرض تھا معاشرے کا، اور انہوں نے جاگیریں ختم کر دی تھی، لیکن وہ عوامی احساسات اور عقائد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے، وہ اللہ رسول کا نام نہیں لیتے تھے۔ پاکستان میں بھی لیفٹ کی تحریک رہی ہے، لیکن یہاں جو لیفٹ کے لوگ تھے اگرچہ مانتے تو نہیں تھے اللہ رسول کو، ان میں سے بعض تو مانتے بھی تھے، مگر وہ اللہ رسول کے خلاف بات تو نہیں کرتے تھے، عام لوگوں کے عقائد کے خلاف بات تو نہیں کرتے تھے، میجارٹی آف دم، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ مذہب کا فیون کہتے تھے ویسے، اور روسیوں سے مطلب تحائف بھی وصول کرتے تھے اور لائن بھی انہی سے لیتے تھے، لیکن یہ کہ اس طرح کا درست رویہ نہیں تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ جب مرزا ابراہیم لیفٹ کے آدمی تھے، کمیونسٹ سمجھے جاتے تھے، ریلوے پہ ان کی ایک طرح کی اجارہ داری تھی، لیکن پہلی ہی دفعہ جب وہاں پہ جماعت اسلامی نے کوشش کی اور الیکشن ہوئے تو مرزا ابراہیم ہار گئے تھے۔ پی آئی اے میں بھی کمیونسٹوں کی یونین تھی، وہ بھی ہار گئی تھی، کیونکہ جب آپ عوامی جذبات اور عقائد سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، جیسے ایران میں ہوا، ایران میں آیت اللہ خمینی کی جو غیر معمولی بے پناہ تدبر اور جرأت ہے، اس کا بھی دخل تھا انقلاب میں، اور علماء کے ان کا احترام بہت تھا ان کا، لیکن یہ تو وہ بات کہتے تھے نا جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جو میجارٹی ہے۔ تہران تو ایک جزیرہ تھا یعنی ثقافتی اعتبار سے، اسی طرح کابل بھی ایک جزیرہ تھا۔ یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں بھی ایک ایلیٹ ہے جو یہ سمجھتی ہے، جو 1937 سے الیکشن جیتتی اور آئی ہے، جو سکھوں کے دور میں سکھوں کے ساتھ تھی، انگریزوں کے دور میں انگریزوں کے ساتھ تھی، مغلوں کے دور میں مغلوں کے ساتھ تھی، مگر اس کا بھی وقت آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کب آئے گا۔ یہ جو ہمارے ہیں، جو وہ عائشہ صدیقہ جو ہیں، وہ تو MI6 کے لیے کام ہی کرنے لگے، اور حسین حقانی CIA میں بھرتی ہو گئے۔ تو یہاں جو لوگ تھے، ابھی چند گھنٹے پہلے تک محسن داور میسج کر رہے تھے اشرف غنی از اے گریٹ لیڈر اور وہ مقابلہ کرے، جی اس کو یتیم ہو گیا بیچارے، ٹھیک ہے، چرچل دا پتر ہے نا اشرف غنی، ہاں جی، اس کا وزیر اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو نے یہ جھک مارنی تو پہلے کرتا۔ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کے مانند ہیں، ہوا جسے الٹاتی پلٹاتی ہے، اور لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ تو جب ایک کسی کو غلبہ کسی نے عطا کرنا ہوتا ہے، اللہ نے اس کی دہشت قائم کر دیتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، اس کا رعب قائم کر دیتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ تو نفسیات، میں آپ سے کہتا تھا ایسی نفسیاتی بالاتری ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز اب ٹھہر نہیں سکتی، جیسے دریا کے پانی کا ریلا آ رہا ہو، سیلابی پانی کا، تو کوئی پل بھی اسے روکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنگل کے جنگلوں اور مکانوں کے مکان اور شہروں کے شہر وہ بہا لے جاتا ہے۔ یہ ایک حکومت کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ آج سے ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی،
یہ کرونا پہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے عہد کے ایک عظیم اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر کہتے ہیں یہ ایک بیماری نہیں ہے، وائرس پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، یہ دنیا کو بدل ڈالنے کا قدرت کا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لبرل سو کالڈ سیکولر یہ کبھی کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، یہ پتہ نہیں کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، چڑھتے ہوئے یہ دولت شاہ کے چوہے ثابت ہوئے، یہ اشرف غنی کی حمایت کر رہے تھے۔ محسن داور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈگال بیٹھا ہوا ہے جو کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اپنے بات کبھی غداروں نے بھی جو ہے اپنی قوم کے غداروں نے بھی کبھی کوئی جنگ لڑی ہے؟ جنگ تو وہ لڑتا ہے جو یہ طے کر لیتا ہے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، میں ان کو ان سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں بالکل، مگر موجودہ ان کا عمل جو ظاہر ہوگا عمل سے ظاہر ہوگا۔ جب یہ دیکھیں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اقلیتی گروہوں کے ساتھ، اقلیتی گروہ نہیں ہے وہ، ویسے 52% ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 45% ہیں، اچھا، ازبک، تاجک، ہزارہ، ترکمان، ٹھیک، نورستانی تو بہت چھوٹا سا گروپ ہے، عرب بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ اس پہ طے ہوگا، عمل سے طے ہوتا ہے، کسی گروہ کا کردار اس کے عمل سے طے ہوتا ہے۔ جناب رسالت باب نے فتح مکہ کے دن کیا کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبی داخل ہوئے تھے یروشلم میں تو ان کے گھوڑوں کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے۔ صلاح الدین نے کسی ایک شخص کی گردن نہیں کاٹی، کسی ایک آدمی کی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیا طالبان کے عام معافی کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ بھی اس دن نہیں، اس سے پہلے طالبان نے جو عام معافی کا اعلان کیا، کیا اس کو اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر وہ اس پر عمل کریں تو وہ اسی روایت پہ ہوں گے، اس لیے کہ جناب رسالت مآب نے جو جنگیں لڑی، جن علاقوں میں گئے لوگوں کو امان دیا، ہر اس شخص کو جس نے کلمہ پڑھ لیا یا جس نے کلمہ نہیں پڑھا مگر یہ کہا کہ میں اتھارٹی تسلیم کرتا ہوں اور ٹیکس دوں گا، اور ٹیکس کے بدلے میں اس کو کیا رعایت ملی، وہ اسے جنگی خدمات نہیں لی جاتی تھی، اور بعد میں تو ان کو سوشل سیکورٹی سسٹم میں شامل کیا گیا، یعنی اگر وہ بے روزگار ہوئے تو اسے پیسے ملیں گے۔ قیدیوں سے یاد آیا ہارون صاحب، ایک ایگریمنٹ قیدی رہا کر دیے گئے، وہ 5000 قیدی جن کے اوپر معاملہ بگڑا، وہی 5000 قیدی۔ اگر یہی اشرف غنی کو کرنا تھا، ہاں جی، اس کو میر جعفر اور میر صادق کی طرح یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور روسی شکست کے بعد اور اب امریکی شکست کے بعد، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی مدد سے اس کو شکست دے دی، ٹھیک ہے؟ جنرل حمید گل نے کہا، جنرل حمید گل کی امیجنیشن بہت تھی، غیر معمولی تھی ویسے، اور فکرہ بعد وقت بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے روسیوں کو ہرا دیا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے امریکہ کو ہرا دیا افغانستان میں۔ اور ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا آئس کریم کی طرح میلٹ کر جائیں گے، آخری ہفتوں میں آئس کریم کی طرح میلٹ کر گئے نا، بالکل ایسے امریکی بھی اور ان کے کارندے بھی۔ امریکہ کی پاکستانی لبرلز کو اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان ایک مختلف معاشرہ ہے، یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت ہی رہے گی، جمہوریت ہی رہنی چاہیے۔